الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مبارک مجمع اہل علم و عمل کا مجمع ہے، اہل فضل و کمال کا مجمع ہے اور اہل خیر حضرات کا یہ مبارک مجمع ہے، اور یہ مبارک مجمع وارثین انبیاء کا مجمع ہے۔ اس لیے آپ بزرگوں کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی جرات اور جسارت کر رہا ہوں، اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ بزرگوں اور سرپرستوں کی خدمت میں اپنا سبق ایک شاگرد کی طرح سنانے جا رہا ہوں۔ جب شاگرد سبق استاد کو سناتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں، سبق یاد ہے تو اگلا سبق ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور اگر کہیں بھول ہے، کمی ہے تو پھر استاد اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ تو کہیں بھول و چوک ہوگی تو امید ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، اس کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ نجات والا مہینہ ہے، یہ ہدایت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و تقوی والا مہینہ ہے، یہ خیرخواہی اور غم گساری والا مہینہ ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ بزرگوں، دوستوں، امراض جسمانیہ اور امراض روحانیہ دونوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصها، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اخلاص کیا ہے، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ قال ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے۔ یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان حرام کاموں سے نہیں رک رہا ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ ابھی میں کلمہ پڑھنے میں ناقص ہوں اور ابھی ہمارے کلمے کی تکمیل نہیں ہوئی ہے اور ہم نے ابھی کلمے کو صحیح نہیں سیکھا ہے۔ یہ بات یقینی ہے اور یہ بات حق ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے خدمت نبوی میں، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے تقوی اختیار کر لو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرے صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، علامہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اتق اللہ، اللہ کا تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ حرام کاموں سے کلمہ پڑھنے والے کو روک دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، گھر کی چوکھٹ سے لے کے صوبے تک اور صوبے سے لے کے عالم کے ایک کنارے تک، بزرگوں، دوستوں، نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کتنا حراموں سے بچ رہا ہے۔ گویا ابھی کلمہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ یہ تو کلمے کی بات ہوئی، اس مبارک مجمع کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، بڑی وضاحت اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کلمے کے بعد نماز کا مسئلہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، حکم خداوندی ہے۔ بے شک نماز فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا فحش اور منکر سے نہیں رک رہا ہے تو وہ نمازی یہ یقین کر لے کہ ہماری نماز ابھی ناقص ہے۔ وہ اپنی نماز پہ مطمئن نہ ہو، بلکہ وہ فکر مند ہو کہ ہماری نماز میں کمی ہے اور ہماری نماز میں نقص ہے، ہمیں اپنی نماز کی تکمیل کرنی چاہیے۔
کیا وجہ ہے 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی ہماری گالی نہیں چھوٹی؟ ابھی مغل لذات ہماری زبانوں پہ آتے ہیں، ماں بہن بیٹی کی گالی ہماری زبانوں سے نکلتی ہے۔ فحش اور منکر سے نہ رکنا یہ علامت و نشانی ہے کہ ابھی ہماری نماز کامل نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا جو خالق و مالک ہے، دونوں عالم کا شہنشاہ ہے، اور بزرگوں دوستوں جس کے ہاتھ میں رات و دن کی ڈوری اور لگام ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی کا لگام ہے، جو خوشی بھی دیتا ہے، جو غم بھی دیتا ہے، جو صحت بھی دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے، جو امیری بھی اسی کے ہاتھ میں، غریبی بھی اسی کے ہاتھ میں، جوانی بھی اسی کے ہاتھ میں، بڑھاپا بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یہ شمس و قمر کا نظام، یہ شجر و حدر کا نظام، یہ بزرگوں دوستوں سمندروں کا نظام، خشکی و تری کا نظام، بزرگوں دوستوں انسان و جناتوں کا نظام، یہ عزت و ذلت کا نظام، اور یہ ترقی و تنزلی کا نظام، اور یہ عروج و زوال کا نظام، اور یہ پل پر اور منٹ میں جو دنیا میں ہو رہا ہے سب اسی ایک خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بزرگوں دوستوں حدیث قدسی میں ہے، دنیا کے سارے انسان جنات یہ بزرگوں دوستوں پرہیزگار ہو جائیں اور دیندار ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں، اللہ کی حکمرانی میں اور اللہ رب العزت کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے انسان و جنات اول و آخر، حدیث قدسی ہے، فرمایا سب نافرمان ہو جائیں، سب بے دین ہو جائیں، اور یوں کہہ لیجئے سب شیطان ہو جائیں۔ حدیث شریف میں فاجر و فاسق کا لفظ آیا ہے، سب فاجر و فاسق ہو جائیں۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھے، ایک آدمی روزہ نہ رکھے، ایک آدمی سجدہ نہ کرے، ایک آدمی زکوٰۃ نہ دے، اور ایک آدمی تلاوت نہ کرے، اور ایک آدمی اللہ اللہ نہ کہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ بزرگوں دوستوں ہماری بادشاہت میں، ہماری سلطنت میں، ہماری حکمرانی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث قدسی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں دوستوں ہر نمازی یہ تصور کرے کہ ہم کو ابھی اپنی نماز بنانی ہے، نماز میں کمی ہے۔ کلمے کا اخلاص حرام کاموں سے رک جائے، نماز کا اخلاص آدمی فحش اور منکر سے رک جائے، پھر روزے کا اخلاص کیا ہے؟ اہل علم ہے، ہم سب کو معلوم ہے یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، آخر میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیمرے کا خوف پیدا ہونا یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے، اور کیمرے کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا اور چوری کو چھوڑنا اور ڈکیتی کو چھوڑنا یہ تقوی کی بات نہیں ہے۔ تقوی تو جب ہے کہ کیمرے کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف ہو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ان کو اللہ کا خوف پیدا کروایا تھا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یاد رکھنا موت سے غافل مت ہونا، اور موت تو اچھوں کا نشہ اتار دیتی ہے، جوانوں کے جوانی کا نشہ موت اتار دیتی ہے، مالداروں کے مالداری کا نشہ موت اتار دیتی ہے، حاکموں کی حکومت کا نشہ موت اتار دیتی ہے، عہدیداروں کے عہدیداری اور صدارت و وزارت کا نشہ موت اتار دیتی ہے، اچھے قابل لوگوں کا نشہ موت اتار دیتی ہے۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ پڑوس ملک کے اندر گاما کے خاندان کا بڑا پہلوان، بزرگوں دوستوں، وہ 3 من وزن اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو خود اٹھنے سے مجبور ہو گیا۔ جوانی بڑی نعمت ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا یقینی ہے اگر زندگی ہے۔ یاد رکھنا آدمی بولنے سے مجبور ہو جائے گا، آدمی سننے سے مجبور ہو جائے گا، آدمی دیکھنے سے مجبور ہو جائے گا، آدمی چلنے سے مجبور ہو جائے گا۔ آج اللہ کا فضل ہے، آپ سارے
اہل علم اور ہمارے بڑے ہیں، آپ تشریف لائے، ہم یہاں کے انتظامیہ کی طرف سے اور اپنے حاجی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں دوستو یہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچ کے زکوٰۃ ادا کی جاتی، مدرسے کا تعاون کیا جاتا، آپ کو گھر بیٹھے وہ رقم مل جاتی، لیکن حالات ایسے ہیں، نظام کچھ ایسا ہے جو اس زمانے میں یہ دشوار ہے۔ میں یہ بات بزرگوں دوستو بڑی سعادت محسوس کر رہا ہوں اور انتہائی سعادت مندی اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت مسجد نعیم کے اندر پورے ہندوستان کے ہر صوبے سے ہمارے وہ بڑے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بڑے خیر کی بات ہے، یہ بڑے برکت کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ بزرگوں دوستو معمولی جلسہ ہوتا ہے مدرسے کا، دو چار بزرگوں دوستو علماء کو مدعو کیا جاتا ہے، اس کے اندر کئی مہینے لوگ لگتے ہیں، اشتہارات کو چھاپا جاتا ہے، آنے جانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بزرگوں دوستو یہاں تو اتنی بڑی تعداد، اس میں بڑے ناظم بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، پورے ہندوستان کے یہ علماء اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے تشریف لانا، آپ کا تشریف لانا انتہائی قابل مبارکباد، اور میں یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں بھی کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں عرض کر رہا تھا لیکن جیسے ہمارا ایک مقام ہے بزرگوں دوستو، ویسی ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ بزرگوں دوستو روزے کا مقصد اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، مقصود یہ ہے، یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر 12ویں پارے کے اندر ہم اپنے مدرسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں طلبا کو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اٹھا کر دیکھ لیں، اشارہ ہی کافی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا، دو باتیں ہیں اگر کسی کی زندگی میں وہ پیدا ہو جائیں، دو صفت، دو خوبیاں، تو دنیا میں کوئی انسان نہیں جو اس کا بال بیکا کر لے۔ وہ دو خوبی کون ہے؟ ایک تقویٰ ہے، ایک صبر ہے، ایک تقویٰ اور صبر۔ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ دونوں باتیں موجود تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے شروع میں خواب دیکھا، وہ خواب ہم سب کو معلوم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے مت بیان کیجیے گا ورنہ وہ تمہارے ساتھ حسد کریں گے اور تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ مختصر یہ خواب تو یہاں، اور ماں باپ کو دیکھا، چاند سورج کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، لیکن اب جب زندگی شروع ہوئی، آزمائش آئی، حالات آئے، اور یوسف علیہ السلام نے شروع سے صبر کا دامن پکڑا۔ بہرحال چلتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بزرگوں دوستوں جیل میں ڈالے گئے اور زلیخا عاشق ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے جب زلیخا عاشق ہو گئی تو بزرگوں دوستوں 7 بند کمروں میں اس نے بلایا، 7 کمروں میں تالے ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد برائی کا اظہار کیا زلیخا نے۔ لیکن اس سے پہلے مجسمہ اور بت سا اس پہ زلیخا نے چادر ڈالی۔ جب چادر ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا معبود ہے، میں اس سے شرماتی ہوں، اس کے سامنے یہ حرکت نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جھوٹے معبود سے تو شرماوے اور ڈرے اور میں اپنے سچے معبود سے نہ ڈروں، یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو سوچ رہی ہے یہ برائی اور بدکاری نہیں ہو سکتی۔ وہ تو سوچ رہی تھی 7 بند کمرے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا یقین نظر پہ نہیں تھا، خبر پہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یقین ظاہر پہ نہیں تھا، غیب پہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یقین مخلوق پہ نہیں تھا، خالق پہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یقین بزرگوں دوستوں اللہ کی ذات عالی پہ تھا۔ اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کلمے کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان و جنات اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نفع نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا کے انسان و جنات کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان پہنچانا نہ چاہے تو پوری دنیا کے انسان و جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور خلاصہ اور حاصل یہی ہے
یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اچھا معاذ اللہ فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کروں۔ ہم پہلے ہار جاتے ہیں، ہم پہلے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پہلے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں صاحب میرے بس میں نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے ضعف کی علامت ہے، ہمارے ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ جتنا میرے بس میں ہم قدم تو اٹھاویں۔ یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھایا، دوڑ کے کمرے تک گئے، یہاں تک میں کر سکتا ہوں۔ جب دوڑ کے گئے تو بزرگوں دوستو، جب ظاہر کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مدد فرمائی، تالے ٹوٹ گئے، ساتوں کمروں کے تالے ٹوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تقویٰ تھا۔ روزے میں یہی چاہا جا رہا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقوی کا تعلق اللہ سے، صبر کا تعلق بندوں سے، تقوی کا تعلق اوپر والے سے، صبر کا تعلق نیچے والوں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بزرگوں دوستو، سارا مسئلہ ان کے بھائی وغیرہ جب غلہ لینے کے لیے پہنچے بزرگوں دوستو تو بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، بنیامین کے بارے میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ اب راز کھل گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لقد من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کر لے اور جو صبر اختیار کر لے اس کا اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ بھائیوں سے صبر کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں، میں انتقام نہیں لوں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معاف فرما دیا، اور بھائی کیا ہو گئے؟ بھائی اب وہ بزرگوں دوستوں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، ہم نے ان کو کنویں میں ڈالا، ہم نے ان کے کپڑے اتار لیے، اور جس کی وجہ سے یہ بازار میں بیچے گئے، کنویں سے نکالے گئے، بازار میں بیچے گئے، مصر میں آئے، زلیخا نے خرید لیا۔ بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر اختیار کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، امام ابو حنیفہ امام اعظم بزرگوں دوستوں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے اپنے زمانے کے بڑے تاجر تھے، کپڑے کی کئی ملیں چلتی تھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دن عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالها یا شریفہ پڑھی، نماز سے فارغ ہو گئے، اور جب فارغ ہو گئے تو مختلف لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، پوری رات بیٹھے رہے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ فرماتے رہے کہ اے اللہ نعمان کی تو مغفرت فرما دے، آپ کا نام نعمان تھا، نعمان کی عذاب جہنم سے تو حفاظت فرما، اے اللہ بڑا گنہگار ہے اور یہ بڑا پاپی ہے اور یہ بڑا مجرم ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فرمایا بڑے بڑے کارخانے کوفہ کے اندر جتنے یتیم ہیں سب کی لسٹ موجود، اور جتنے مسکین ہیں سب کی فہرست موجود، اور جتنے غریب ہیں سب کی فہرست موجود، اور جتنی بیوائیں ہیں سب کا نام موجود، اور سب کا ناپ لکھا ہے اور روایتوں میں کتابوں میں واقعات میں سب کے ناپ موجود۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کوفے میں جتنے غریب یتیم مسکین محتاج ہوتے تھے سب کا جوڑا بناتے تھے، اور بزرگوں دوستوں عید سے پہلے سب کے گھر بھیج دیتے تھے، تفقد کرتے تھے کسی کے گھر میں فاقہ تو نہیں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی ہے، تم پیاسے ہو، پیاسوں کی تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ دنیا میں کتنے لوگ پیاسے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ ننگے ہیں، اور دنیا میں لوگ کتنے سسکیاں بھر رہے ہیں، کچھ تو کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، سب کے پاس کپڑا بھیجتے اور سب کی مدد کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سارے یتیم و غریب و مسکین اپنے گھروں میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ابو حنیفہ کو جزائے خیر دے، نعمان کو جزائے خیر دے، امیروں جیسی عید ہمارے بچوں کی بھی ہو گئی، مالداروں جیسی عید ہمارے بچوں کی ہو گئی، اور ہمارے بچوں کے بھی کپڑے کا انتظام ہو گیا، اور ہمارے بچوں کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا۔ میں اس کر رہا تھا کہ دو بات پیدا ہو جائے، ایک تقوی ایک صبر۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
یوسف علیہ السلام نے صبر بھی اختیار کیا اور وہاں بزرگوں دوستوں تقوی بھی اختیار کیا. مفسرین نے لکھا ہے تقوی کا تعلق اللہ سے ہے اور صبر کا تعلق بندوں سے ہے. دونوں اس مہینے میں مقصود ہے. صبر نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے, صبر نہ کرنے کی وجہ سے قتل ہوتا ہے, صبر نہ کرنے کی وجہ سے بزرگوں دوستوں آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے, صبر نہ کرنے کی وجہ سے آستینیں چڑھائی جاتی ہیں, صبر نہ کرنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے, صبر نہ کرنے کی وجہ سے دینی یا دنیاوی انتظام میں بزرگوں دوستوں جو ہے تبدیلی آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے اکابرین اور علماء کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. وہ کیسے حلم والے تھے, وہ کیسے صبر والے تھے اور کیسے تحمل والے تھے. میں نے پہلے بھی اس سے بھی عرض کیا آپ بزرگوں کے سامنے. حضرت مولانا تھانوی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں ہیں. بزرگوں دوستوں حکیم الامت ان کا لقب ہے. علماء نے لکھا ہے 1800 کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ 1800 کتابیں تصنیف فرمائی. امت کے حکیم ان کا لقب ہے. کتابوں میں علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ جلسے میں تشریف لے گئے. جلسے میں گئے, یہ مجمع ہوتا ہے, جلسے میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, محبین بھی ہوتے ہیں, ناقدین بھی ہوتے ہیں, اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جلسے میں گئے, مجمع کی طرف سے ایک پرچہ آیا اور پرچے میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھی. پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی, پڑھاتے پڑھاتے ان تک پرچہ پہنچا. حضرت کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کے پاس پرچہ آیا تو پڑھا تو کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی آپ کے اندر ناگواری نہیں اور کوئی آپ کے پیشانی پہ کوئی بل نہیں. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ پرچے کو پڑھا. پرچے کو پڑھنے کے بعد فرمایا مجمع سے, بھائیو دیکھو مجمع کی طرف سے ایک پرچہ آیا ہے, ایک چٹھی آئی ہے. اس پرچے میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. لکھنے والے نے لکھا تھا پہلی بات تو آپ کافر ہیں. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی بات آپ کافر ہیں. دوسری بات لکھی تھی کہ آپ حرام زادہ ہیں. آج ہم کو کوئی حرام زادہ کر کے دیکھ لے. دوسری بات آپ حرام زادہ ہیں. اور تیسری بات لکھی تھی آپ سوچ سمجھ کے بیان کیجئے گا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ, اللہ اکبر. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑوں کا بڑا ظرف ہوتا ہے, بڑوں میں صبر و تحمل بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یوں کہتے ہیں سمندر میں زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور دریا میں کم گہرائی ہوتی ہے. اس میں جوار بھاٹا زیادہ آتا ہے. جو جتنا گہرا ہوتا ہے بزرگوں دوستوں اتنا خاموش ہوتا ہے. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. خاموشی بھی ایک عبادت ہے. زیادہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بزرگ بولو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بولو تو خیر کی بات بولو ورنہ خاموش رہو. خاموشی بھی ایک عبادت ہے. تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے. آدمی سمجھتا ہے واقعی بڑا وقار ہے, لیکن جب الٹی سیدھی اور بازاری باتیں اور بھدی باتیں شروع کر دیتا ہے تو اس کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے. صاحب میں تو کیا سمجھ رہا تھا, یہ کیا نکلا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ لے کے فرمایا دیکھو بھائی یہ لکھا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ کافر ہو, تو پورے مجمع کے سامنے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بھائی اب تو مسلمان ہو گیا, اب تو کافر نہیں رہا. مجمع میں غصہ کہ کس نامناسب آدمی نے یہ بات لکھ دی. حضرت نے فرمایا دوسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ حرام زادہ ہو. اس کا جواب سن لو. اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں, بڑے عمر کے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں جن کی کافی عمر ہو چکی ہے. یہ میرے والد محترم کے نکاح میں موجود تھے اور یہ گواہ ہے کہ میرے والد کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی. تو میں حلالی ہوں, حرامی نہیں ہوں, حرام زادہ نہیں ہوں. دوسرا جواب ہو گیا. فرمایا اس میں لکھا سوچ سمجھ کے بیان کرنا. فرمایا میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ خیر کی بات جو مجھ سے کہلوائے گا, جو مجمع کی اور عوام کی بات ہوگی وہ میں کہوں گا. خطبہ پڑھا, بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ ایک بڑا کام ہے. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں بزرگوں دوستوں, یہ علماء جو ہیں علماء کنواں نہیں ہیں. میں نے بہت ساری حدیثیں بھی پڑھی آپ کے سامنے. علماء کا مقام اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء قارون کے وارث نہیں ہیں, یہ علماء حامان کے وارث نہیں ہیں, یہ علماء شداد کے وارث نہیں ہیں,
یہ علماء بزرگوں دوستوں ابی بن خلف کے وارث نہیں ہیں، یہ علماء نمرود کے وارث نہیں ہیں، یہ علماء وارثین انبیاء ہیں۔ ہم کو وراثت میں نبیوں کی وراثت ملی ہے، سب سے بڑا کام ملا ہے اور سب سے بڑا مقام ملا ہے۔ ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو علماء کنواں نہیں ہے، علماء بادل ہیں۔ کنویں میں 3 باتیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو کنویں میں پستی ہوتی ہے، دوسری بات کنویں میں بزرگوں دوستوں جمود ہوتا ہے، اور تیسری بات کنویں میں استغنا ہوتا ہے، کنواں چل کے نہیں جا۔ فرمایا لیکن بادل، کہ بادل میں بھی 3 باتیں ہوتی ہیں، کنویں میں پستی ہے تو بادل میں بلندی ہے، کنویں میں جمود ہے تو بادل میں حرکت ہے، اور کنویں میں استغنا ہے تو بادل میں استغنا نہیں ہے، وہ ہر جگہ اڑ کے جاتا ہے، چل کے جاتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ فرمایا بادل کی نقل و حرکت زمین کے لیے رحمت ہے، تو علماء کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ آج علماء کے ذریعے دین پھیل رہا ہے، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، بزرگوں دوستوں اور علماء کا یہ وجود، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ بزرگوں دوستوں یہ بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس زمین پر نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ایک بھائی عالم نے کتاب میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے ہمارے استاذ تھے، بزرگ دوستوں نے لکھا ہے، عالم دیکھو یہ عالم عالم کے لیے ہے۔ عالم کس کے لیے ہے؟ عالم عالم کے لیے ہے، عالم ایک گاؤں کے لیے نہیں ہے، عالم ایک مکتب کے لیے نہیں ہے، عالم صرف ایک مسجد کے لیے نہیں ہے، عالم صرف ایک تحصیل اور ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، عالم ایک ملک کے لیے نہیں ہے، عالم عالم کے، موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اذا قام العالم قام العالم، عالم کھڑا ہوگا دنیا کھڑی ہو جائے گی، واذا نام العالم نام العالم، عالم سو جائے گا تو پوری دنیا سو جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فرمایا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، عالم بزرگوں دوستوں یہ عالم کے لیے ہے، اس لیے ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں اور ایسے نبی کی وراثت ملی ہے جو رحمت للعالمین تھے، جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ آپ کی محنت عالمی، آپ کی فکر عالمی، آپ کا غم عالمی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لاویں۔ آپ کے ذمہ محنت و فکر ہے، وہی فکر علماء کی ہونی چاہیے، وہی فکر ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ امت کی بے دینی کو دیکھ کر غم پیدا ہو، امت کی بے دینی کو دیکھ کر فکر پیدا ہو، ہم سفروں میں چلیں، امت کے حالات کو دیکھ کر ہمارے اندر قرآن پیدا ہو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے دعوت دے سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نمازوں میں دعا مانگ سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسے محبت سے سمجھا سکتے ہیں۔ عالم عالم کے لیے ہے، اور یہ بھی فرمایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ عالم کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، عالم کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی عالم کا پہلے دن سے استقبال نہیں ہوا ہے، اکرام نہیں ہوا ہے، آبھگت نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں کبھی ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اکرام ہونا چاہیے، ہمارا استقبال ہونا چاہیے، ہماری آبھگت ہونی چاہیے۔ کسی بھی نبی کا پہلے دن سے اکرام استقبال نہیں ہوا، بلکہ استقبال کیا ہوتا اور ان کا اکرام کیا ہوتا؟ دعوت دیتے تھے، دین کی بات سمجھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے تو قوم انہیں پتھر مارتی تھی، انہیں گالی دیتی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام نے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سب کو چھوڑ دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ہم خوب جانتے ہیں یہ جو چھپا لیتے ہیں اور یا ظاہر کرتے ہیں۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، آپ صبر کیجئے، صبر سے کام کیجئے، آپ کا کام کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی و مدنی زندگی کے اندر بزرگوں دوستوں اور اپنے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر جو مجاہدہ برداشت کیا، اور بزرگوں دوستوں دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے اور لوگ امت کی ہدایت کا، بزرگوں دوستوں جو آپ کو غم تھا وہ فکر تھا، علماء فرماتے ہیں وہی غم و درد فکر ہمارے علماء کے ذمہ ہونا چاہیے اور دل میں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے تقاضوں کے باوجود، ہم اور آپ یقیناً کیا کہتے ہیں، ہم تھک گئے، سفر کر کے آئے، بڑے تقاضے ہیں، بڑے معمولات ہیں، صاحب بہت اچھی بات ہے، سب اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تھکتے تھے، چہرے پہ گرد جم گیا، کوڑا کرکٹ لوگوں نے ڈال دیا، تھوک دیا،
حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے سے پانی لے کے چہرہ دھلتی، صاف کرتی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار روتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، غم نہ کرو، ایک زمانہ آئے گا تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں اللہ پہنچا کے رہے گا، اور انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین، بزرگوں دوستوں، وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم مایوس نہ ہوں، ہم گھبرائیں نہیں، ہم فکر نہ کریں، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کام کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جہاں مکتب نہیں تھے مکتب بن رہے ہیں، جہاں مدرسے نہیں تھے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، جہاں مسجدیں چھوٹی تھی بڑی ہو رہی ہیں، جہاں مرکز چھوٹے تھے بڑے ہو رہے ہیں، جہاں مسجدیں نہیں تھی منجر مسجدوں میں مسجدیں بنوانے والے بنا رہے ہیں۔ یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر، امریکہ کے اندر اور لندن کے اندر، آسٹریلیا اور فیجی کے اندر، بزرگوں دوستوں، جہاں کوئی اسلام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے، بزرگوں دوستوں، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بننے والے، آج ان کی شکل و صورت بدل رہی ہے، چہروں پہ داڑھی آ رہی ہے، اور جسموں پہ کرتا پائجامہ آ رہا ہے، اور زبان کے بول ان کے بدل رہے ہیں۔ یہ علامت اس بات کی ہمارے بزرگوں کی طرف سے، دیکھو گھبراؤ نہیں۔ فتح مکہ جب قریب ہوا تو پوری دنیا دوڑ پڑی اس وقت مکے میں، ان کو مٹا دو اور ختم کر دو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے منہ کی پھونکوں سے اسے بجھا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتمام تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، نبیوں کی وراثت ہم کو ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے تھے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، سجدے میں اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے تلووں پہ ہاتھ پھیرا تو تھوڑی حرکت محسوس ہوئی۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں پیچھے بیٹھی رہی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ مفہوم حدیث پاک کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بندہ بننے کے لیے، ہمارے ایک بڑے عالم نے لکھا ہے وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، اور آج ہم نماز سے دور ہیں، کسی سیاسی نیتا کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کے وہاں پیر میں ورم آ جاتا تھا، یہاں ہمارے گلے میں ورم آ جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے پڑھتے پیروں میں ورم آتا تھا، یہاں جھوٹ بولتے بولتے ہمارے گلوں میں ورم آ رہا ہے اور سوجن آ رہی ہے۔ نیت بدل گیا، فکر بدل گئی، ہم محنت سے ہٹ گئے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئے۔ تمام تر تقاضوں کے باوجود بزرگوں دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم امت کے فکر میں، امت کے غم میں، اپنے بڑوں کی ہدایات میں، اپنے سفر میں، حضر میں، بزرگوں دوستوں ہر ایک ایک امتی کا غم ہمارے اندر ہو، اور بزرگوں دوستوں سب کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر یقین اور عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور سب اس مبارک مہینے میں پوری انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگے، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کے ایک ایک فرد کے ہدایت کی دعا مانگے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اس کا وقت طے ہے، کب دے گا، کیسے دے گا، جس کو ذریعہ بناوے گا۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کام کریں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ارے بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، قارون کو ختم کر دیا ہے، شداد کو ختم کر دیا ہے، اب اتنے بڑے لوگ نہیں ہوئے ہیں۔ ایک مرکز کے بزرگ، بنگلے والی مسجد کے مرکز کے بزرگ فرماتے تھے جس دن تم اللہ کو راضی کر لو گے اور اللہ والے بن جاؤ گے، تو ابھی تو ہم اللہ والے نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے برا نہ مانیے گا، ابھی ہم تو سونا والے ہیں، چاندی والے ہیں، لوہا والے ہیں، اسکریپ والے ہیں، بھنگار والے ہیں، پلاسٹک والے ہیں، گتا والے ہیں، ابھی ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ ہم سب کہنے سننے والے، ابھی تو ہم اس مشق میں لگے ہیں اللہ ہم کو اپنا نیک بندہ بنا لے، اللہ والے بن جائے۔ فرمایا جس دن تم بن جاؤ گے اور اللہ کا تعلق تمہیں مل جائے گا تو تمہیں پہننے کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں کھانے کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں بنگلے کی فکر نہیں ہوگی۔ ہاں رسائی ایسی ہوگی کہ تم فرش پہ دعا مانگو گے، اللہ عرش پہ پہنچا دے گا، اور تمہاری محنت سے کس کو ہدایت دے گا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو سب لوگ تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سارے بزرگوں کو قبول فرماوے اور ان ساری باتوں کو لے کر عالم میں پھر کر محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔